السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں آپ کی کلاس 9 کے اردو کی ٹیچر ہوں۔ اچھا جی، اب کتاب کی طرف آتے ہیں۔ یہی آپ کا بک ہے، آپ سب کے پاس یہی بک ہوں گے جو گورنمنٹ والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری اب اس دفعہ 9th میں ہمارے کورس تو تھوڑا سا چینج ہوا ہے، چینج ہے۔ جس طرح ہم نے 8 میں پڑھا ہے، 7th اور 6th میں اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ اس کے 3 حصے ہیں، ایک نثر، ایک نظم اور ایک غزل۔ تو سب سے پہلے ہم نثر کی طرف آتے ہیں، اور نثر میں مختلف اصناف پر ہوتے ہیں، اس میں افسانہ بھی ہوتا ہے، ڈرامہ بھی ہوتے ہیں، ناول بھی ہوتے ہیں، مضمون بھی ہوتے ہیں، مقالات بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نثر کی طرف آتے ہیں، اور نثر میں ہمارے پاس سب سے پہلے ایک جو مصنف آ رہا ہے وہ ہے مولانا شبلی نعمانی۔ اچھا جی، آپ کو مصنف جو لکھنے والا ہے، جس نے وہ نثر لکھا ہے، اس کو مصنف کہتے ہیں، اور مصنف کے بارے میں اس کے حالات زندگی، پھر اس کے اسلوب کی خصوصیات، پھر لاسٹ میں اس کی تصانیف، یعنی ان کی خدمات، ان کی تصانیف اور ان کے حالات زندگی آپ لوگوں نے نوٹ میں پھر لکھنا ہے۔ اسی طرح اب آتے ہیں مولانا شبلی نعمانی، ہمارا سب سے پہلا مصنف ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی ولادت 1857 میں ہو اور وفات 1914۔ سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ آپ کو مصنف کی وفات اور ولادت دونوں کی تاریخ کنفرم ہو، آپ کو پتہ ہو۔ پھر آتے ہیں مولانا شبلی نعمانی نے یوپی کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے بندول میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ انہوں نے جو ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں ہی پائی ہے، منطق و فلسفہ، طبیعیات و ریاضی کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی، فقہ کی تعلیم رامپور میں، اور علم حدیث کی تعلیم سہارنپور میں حاصل کی۔ اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی کے خدمات آتے ہیں، جو ادبی خدمات ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے سر سید احمد خان کے جو قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر بھی خدمات سر انجام دی ہے، اور اس کے بعد 1882 میں پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ ترکی حکومت نے پھر ان کی خدمات کی وجہ سے انہیں تمغہ مجید دیا، اور انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ سر سید کے وفات کے بعد وہ لکھنؤ چلے گئی، وہاں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ اعظم گڑھ کے مقام پر دارالمصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا، جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی نے تاریخی سوانح عمریوں، یعنی سوانح عمریوں جو ایسے اعلیٰ شخصیت ہوتے، جو عظیم شخصیت ہوتے، جن کی ساری عمروں کو، یعنی عمر کو قلم بند کیا ہو، لکھا ہو، ان کے عمر پہ لکھا ہو، یعنی شروع سے لے کے آخر تک، کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی۔ تنقید کے میدان میں شبلی نے جدید تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک حالی کا اثر قبول کیا، مگر ان کا مزاج خالص مشرقی ہے، اور کسی وقت بھی مغرب کے تہذیب اور اس کے علم و ادب سے مرعوب نہیں ہوتے، یعنی اس کا اثر اس کے علم میں، یعنی اس کے علم و ادب میں تہذیب مغرب کا تہذیب کا کوئی بھی اثر یا کوئی بھی جھلک دکھائی نہیں دیتا۔ ان کا شمار سر سید کے رفقاء اور اردو نثر کے عناصری خمسہ میں ہوتا ہے۔ ان کی تحریروں میں ادب کا مقصدی پہلو نمایاں ہے۔ ان کا نصب العین یہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو نئے لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا کہ ان کے دلوں میں ماضی سے متعلق احساسی فخر پیدا ہوا، اور انہوں نے